ایسی بڑی بڑی چٹانیں آج بھی ہم پر گر رہی ہیں، مصیبتوں کی چٹانیں، ظلم کی چٹانیں، لوگوں کے تان و تشنی اور لوگوں کی گالی گلوچ کی چٹانیں. ان چٹانوں کو کھسکانے کے لیے تمہارے پاس اخلاص والی کوئی نیکی موجود ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی یوں عرض کرتے کہ مولا میں نے خالصتاً ایک رات تیرے لیے کھڑے ہو کر پکارا تھا جب سب لوگ سو رہے تھے، میں صرف تجھے راضی کرنے کے لیے عبادت کیا. مولا اگر تو راضی ہے تو ان فلسطین کے بچوں پر رحم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے ناظرین، ہم اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں، اپنی پریشانیاں، اپنی تکلیفیں رکھتے ہیں. بعض دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، بعض دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. کیا اللہ ہم سے ناراض رہتا ہے؟ کیا اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا؟ یا پھر ہمیں دعا مانگنا نہیں آتی ہے؟ ہمیں دعا کیسے مانگنا چاہیے؟ اسی کو لے کر حضرت مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب نے بہت ہی شاندار اور زبردست بیان دیا ہے. یہ بیان تمام مسلمانوں کو ضرور سننا چاہیے. تو چلیے سب سے پہلے حضرت مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ بات کریں گے. ویڈیو کلپ آپ کی اسکرین پر. امام اپنی دعا کر رہا ہے، مقتدی اپنے انگوٹھے پھوڑ رہے ہیں. یہی تو چل رہا ہے. کچھ انگلیوں میں کھیل رہے ہیں، کچھ اپنے ہاتھوں کو نیچے لٹکائے ہوئے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دعا کرتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کبھی کبھار حضور روتے ہوئے اتنی بلند ہاتھ اٹھا لیتے کہ حضور کے بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی. خانہ کعبہ کے پاس حرم پاک میں کبھی حضور دعا کرتے ہیں. میرے عزیزو، دعا ایک طرح سے بھیک مانگنا ہے، اور وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اخلاص میں کتنی طاقت ہے وہ بتاتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے یہ، 3 لوگ سفر پر تھے، 3 دوست تھے، یہ تینوں سفر پر تھے اور یہ پہاڑوں کے راستے سے جا رہے تھے. ایک پہاڑ کے غار میں ان لوگوں نے پناہ لینے کے لیے تھوڑی دیر آرام کیا اور بارشیں شروع ہو گئیں، طوفانی بارش. اور ایسی بارشیں آئی کہ پہاڑ کے پتھر کھسکنے لگے اور ایک بہت بڑی چٹان کھسک کر کے یہ غار کے منہ پر آ کر گر گئی. غار بند اور یہ اندر 3 بیٹھے ہوئے ہیں. ہاتھ کے ہلانے سے تو پتھر جانے والا نہیں، ایک بڑی چٹان گر کر کے بند ہو چکی، ان کی قبر وہیں بننے والی. 3 لوگ ہلا کر کے کیا ہٹا سکتے تھے؟ اب تینوں لوگوں نے کیا کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تینوں رونے لگے کہ اب ہماری موت یہیں پر ہونے والی ہے، ختم ہے. لیکن اس سے پہلے چلو اللہ کی بارگاہ میں اپنی زندگی کی کوئی ایسی چیز ہو جو تم نے خالص اس کے لیے کیا تھا، اس نیکی کو وسیلہ بنا کر کے دعا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں پتھر ہٹتا ہے کیا. تو تینوں نے اپنی اپنی زندگی کی ایک ایک چیزیں شمار کرنا شروع کیا. توجہ چاہتا ہوں. پہلے ایک بندہ سجدے میں گرتا ہے اور عرض کرتا ہے، مولا تو جانتا ہے میری ایک بوڑھی ماں تھی، ماں کی خدمت بہت کیا کرتا تھا، ماں کی بہت تعظیم کرتا تھا. ایک دن رات کو جب میں گھر پہنچا تو میرے پاس صرف ایک روٹی تھی اور تھوڑا سا دودھ تھا. میرے گھر کے کئی بچے تھے، بچے بھی بھوکے تھے، لیکن میری ماں بوڑھی تھی. تو میں جب بھی گھر رات کو پہنچتا پہلے اپنی ماں کو کھلاتا، اس کے بعد اپنے بچوں کو کھانا دیتا. اس دن ایسا ہوا کہ میرے پاس صرف ایک روٹی اور تھوڑا سا دودھ تھا. ماں بھی بھوکی تھی اور بچے بھی. بچے آ کر لپٹ گئے، کہنے لگے کہ ہمارے لیے کھانا، بھوک کی شدت ہے. میں نے بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے بٹھایا گھر کے باہر اور اس روٹی کو چور کر دودھ میں اپنی بوڑھی ماں کو کھلایا. میری بوڑھی ماں جو بھوکی تھی وہ پوری روٹی کھا گئی اور پورا شکم سیر ہو کر وہ دعا کرتے ہوئے سو گئی. اس رات کو میں بھی بھوکا رہا، میرے بچے بھی بھوکے رہے. ہمارے گھر میں اس کے علاوہ کوئی کھانا نہیں تھا. اے رب ذوالجلال، میں نے اپنی ماں کے ساتھ یہ جو حسن سلوک کیا خالص تجھے راضی کرنے کے لیے، خالص تجھے راضی کرنے کے لیے. مولا اگر یہ میری نیکی تجھے پسند ہے تو یہ چٹان کو ہٹا دے. وہ دعا کر رہا تھا، چٹان تھوڑی کھسک گئی، اپنے آپ کھسک گئی، لیکن اتنی نہیں کہ وہ نکل سکیں. دوسرا جو ساتھی تھا
وہ سجدے میں گرا اور وہ دعا کرنے لگا. یہ پوری حدیث پاک موجود ہے جس کو میرے آقا نے بیان کیا. میرے عزیز و زندگی میں کوئی ایسی چیز ہو جو اللہ کے لیے کیا ہو, پھر دیکھنا زندگی کی مصیبتیں آئیں, اسی نیکی کو تم اللہ کی بارگاہ میں رکھ سکتے ہو. دوسرا سجدے میں گرتا اور کہتا ہے مولا تو بہتر جانتا ہے, میں اپنی چچیری بہن کا عاشق ہو گیا تھا. اس کی چچیری بہن تھی, چاچا کی بیٹی, عاشق ہو گیا اور ہم دونوں میں معاشقہ چلنے لگا, ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے. ایک دن ایسا آیا کہ ہمارے گھر والے اور اس کے گھر والے سب باہر چلے گئے, ہم دونوں تنہا رہ گئے اور ہم دونوں ایک کمرے کے اندر آئے. ہم دونوں نے گناہ کرنے کا ارادہ کر لیا. شادی تو نہیں ہوئی تھی, نکاح بھی نہیں ہوا تھا, دونوں کھڑے ہوئے, گناہ کرنے کا ارادہ ہی تھا کہ ہم دونوں کو اچانک خیال آیا میرا رب دیکھ رہا ہے. ہم کپڑے اتارے اس کے سامنے جو ہمارے دلوں کے حالات بھی جانتا ہے. تو وہ میری چچیری بہن وہ بھی رونے لگی, میں بھی رونے لگا اور ہم ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگائے. مولا اس زنا سے اور اس بدکاری سے اگر میں بچا تھا تو میرے رشتہ داروں سے ڈر کر نہیں, خالص تیری رضا کے لیے کہ مولا کریم کے اس سلطنت کو میں اپنے گناہوں سے پامال نہیں کروں گا. تو جب یہ وہ کہنے لگا اور عرض کیا مولا اگر میں وہ رات گناہ سے بچاؤں, تیری بارگاہ میں میرا وہ بچنا پسند ہے تو اس چٹان کو تو ہٹا دے. حدیث پاک میں چٹان اور کھسک گئی. تیسرا شخص تھا, وہ سجدے میں گرا اور کہنے لگا اے رب ذوالجلال تو بہتر جانتا ہے میں ایک زمین اور جائیداد کا مالک تھا, میرے پاس کئی مزدور کام کیا کرتے تھے اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں مہینہ ختم ہوتے ہی سارے مزدوروں کو ان کی تنخواہ دے دیا کرتا. ایک مزدور ایسا ہے جو اپنی تنخواہ لیے بغیر چلا گیا, ایک مزدور تنخواہ لیے بغیر چلا گیا اور اس کی تنخواہ میں نے سنبھال کر رکھی اور اس سے ایک بکری خرید لیا. میاں لوگ تو کسی کی سیلری ہو دبا کر کے کھا جائیں گے, اور یہ حدیث پاک میں جس کے لیے کہا جا رہا ہے وہ بندہ کہتا ہے میں اس کی پوری تنخواہ سے ایک بکری خرید لیا, بکری کو پالنے لگا. وہ مزدور آیا نہیں, وہ مزدور چلا گیا, مہینوں چلا گیا. بکری کو میں پالتا رہا, بکری نے بچے دی, بچوں کے بچے ہوئے, بچوں کے بچے ہوئے. اے رب ذوالجلال تو نے اتنی برکت دی کہ اس ایک بکری سے ایک پورا میدان کئی ہزار بکریاں بھر گئی, کئی ہزار بکریاں کئی سالوں کے اندر. وہ ان بکریوں میں نہ کسی کو بیچتا تھا نہ کسی کو ذبح کرتا تھا, سب بکریاں رکھا. کئی سالوں کے بعد اچانک وہ مزدور واپس آیا اور اس نے آ کر مجھ سے کہا کہ مالک میں آپ کے ہاں خدمت کرتا تھا, آپ کو یاد ہے کچھ سالوں پہلے میں نے اپنی تنخواہ چھوڑ دی تھی, ایک مہینے کی تنخواہ نہیں لیا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ ہاں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کے ان بکریوں کے ریوڑ کے پاس لے گیا اور کہا یہ تیری تنخواہ ہے, یہ پوری تیری تنخواہ ہے. اس نے کہا میرے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہو مالک, میری تنخواہ اتنی ہے کہ اس زمانے میں ایک بکری بھی نہیں آ سکتی. اس نے کہا ہاں بالکل تو صحیح کہہ رہا ہے, لیکن اس زمانے میں ایک بکری خرید لی میں نے اور اسی بکری سے اللہ نے اتنی برکت دی, اس میں میرا ایک بھی حصہ نہیں. تیری ان بکریوں کا دودھ تک میں نے نہیں پیا, صرف اور صرف تیرے انتظار میں, اور یہ ساری بکریاں تو لے جا. اور وہ مزدور خوشی خوشی اپنے پورے ریوڑ کو, آج کے زمانے کے وہ کئی لاکھوں کی بکریاں ہوں گی, وہ مزدور لے گیا. اب یہ بندہ کہتا ہے اے رب ذوالجلال میں نے یہ امانت اگر سنبھالی تھی تو خالص تیری رضا کے لیے, مولا صرف تجھے راضی کرنے کے لیے, ورنہ پیسے کھا جاتا تو کون کیا کر لیتا, وہ مزدور کون سا وصول کر لیتا. کہتا نہیں مجھے یاد نہیں, اب میں پہچانتا بھی نہیں. نہیں مولا میں نے تیری رضا کے لیے کام کیا, اگر تجھے یہ پسند ہے تو یہ چٹان ہٹا دے. حدیث پاک میں ہے اس نے جیسی یہ دعا کیا پوری چٹان ہٹ گئی, پوری چٹان کھسک کر ختم ہو گئی, ان کا راستہ صاف ہوا. پتہ یہ چلا حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے. میرے عزیزوں میں اب آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, ایسی بڑی بڑی چٹانیں آج بھی ہم پر گر رہی ہیں, مصیبتوں کی چٹانیں, ظلم کی چٹانیں, لوگوں کے
तान व तशनी और लोगों की गाली गलोच की चट्टानें, इन चट्टानों को खसकाने के लिए तुम्हारे पास इखलास वाली कोई नेकी मौजूद है? रब तबारक व तआला की बारगाह में कभी यूं अर्ज करते कि मौला मैंने खालिसतन एक रात तेरे लिए खड़े होकर पुकारा था जब सब लोग सो रहे थे, मैं सिर्फ तुझे राजी करने के लिए इबादत किया। मौला अगर तू राजी है तो इन फिलिस्तीन के बच्चों पर रहम करते हैं। हमारे पास ऐसी कोई चीज है जो हम अर्ज कर सकें? आज दुआएं कहाँ नहीं हो रही हैं? दुआएं सब जगह हो रही हैं, इज्तिमाई दुआएं हो रही हैं, हर खुतबे में, हर नमाज में, हर जगह दुआएं होती हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, शायद वो इखलास से खाली हो गए हैं। एक बात याद रखना, हराम लुक़मे पेट में पड़े हों, हराम कमाई घर में पड़ी हो, तो हदीस पाक में उसकी कोई दुआ आसमान तक नहीं जाती, कोई दुआ आसमान तक नहीं जाती। और इन तमाम चीज़ों की तरफ कभी ख्याल भी ना करना और फिर ये कहना कि हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल होती। इखलास नहीं होता, या तो फिर दुआ तो करते हैं, कमाई भी साफ है, हलाल है, लेकिन दुआ करने के वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई ड्यूटी अदा कर रहे हैं, जल्दी से भागना है। हम तो देखते हैं ना, नमाज में हाथ उठाने में भी लोगों को शर्मिंदगी होने लगती है। कुछ तो मरे हुए हाथों के साथ दुआ कर रहे हैं, कुछ अंगूठे फोड़ रहे हैं दुआ में। तुम रब ताला की बारगाह में मांग रहे हो। इखलास अगर होता तो तुम्हें अपने की खबर नहीं होती। इखलास, दुआ भी तो रस्मी तौर पर मांग रहे हैं। इमाम अपनी दुआ कर रहा है, मुक्तदी अपने अंगूठे फोड़ रहे हैं। यही तो चल रहा है। कुछ उंगलियों में खेल रहे हैं, कुछ अपने हाथों को नीचे लटकाए हुए हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुआ करते हैं, सहाबा कहते हैं कभी कभार हुजूर रोते हुए इतनी बुलंद हाथ उठा लेते कि हुजूर के बगलों की सफ़ेदी नज़र आती थी। खाने काबा के पास, हरम पाक में कभी हुजूर दुआ करते हैं। तो देखा आप लोगों ने कि हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने कितना शानदार और ज़बरदस्त बयान दिया है कि हम अपनी दुआएं कैसे मांगें, हमें दुआ में क्या क्या मांगना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लिप आपको बासानी समझ में आई होगी। आप इसको दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं किसी नए बयान या किसी नए अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।